اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. اللہم انی اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار. اللہم اعذنا من النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں جنت کیسے ملے گی. قرآن و حدیث کی روشنی میں خشیت الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کیسے ملے گی. اسی پروگرام میں ایک پروگرام تھا فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو 2-3 بار ریپیٹ کیا، دہرایا. اب تھوڑا سا میں نے اسے چھوڑ دیا ہے. جو شروع سے یہ پروگرام دیکھیں گے تو اس سے معلوم ہو جائے گا فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. یعنی آپ کے اور میرے فضائل، یعنی ہم امت مصطفیٰ ہیں نا، تو ہمارے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. اور بہت ساری اس میں باتیں ہیں، تو جو شروع سے آپ پروگرام سنیں گے تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری بھی اللہ نے کیا بڑی شان رکھی ہے. اب اس میں جو ہے 2-3 پروگرام چل رہے ہیں. آج قریباً 53 پارٹس بنے گا، وہ بھی 1 گھنٹے کا. اس کے ٹکڑے کرتے کرتے آپ تک پہنچایا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہوتا، سن بھی نہیں پاتے. تھوڑا تھوڑا ہوگا تو سننے میں تھوڑا اچھا رہے گا، ٹھیک رہے گا، مزہ آئے گا، یا جو بھی جس کا جو خیال. اب جس کو پورا پروگرام چاہیے 1 گھنٹے کا، تو وہ بھی جو ہے یہاں فون پہ رابطہ کر کے چینل میں جا کے بچوں کے، خلفاؤں کے، خادموں کے نمبر پہ رابطہ کر کے وہ آن لائن یا PDF فائل منگوا سکتا ہے. انشاءاللہ وہ بھی فی سبیل اللہ آپ تک پہنچے گا. اب رہی بات 3 باتوں کو لے کے اب چلنا ہے. خشیت الہی یعنی اللہ کی یاد میں رونا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جنت کیسے ملے. قریب اس کے بھی ابھی کافی حصے ہوں گے انشاءاللہ. بس اللہ ہمیں شوق دے اور سننے کا اور عمل کرنے کا جذبہ اور عشق دے.
تو ہم چلتے ہیں خشیت الہی، یعنی اللہ کی یاد میں رونا، آنکھوں سے آنسو بہانا۔ حضرت ابو مودود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک دن وما تکون فی شانیوں والی آیت شہود دن تک پڑھی اور پھر خوب رونے لگے، حتیٰ کہ ان کے گھر والے، ان کی بیوی حضرت فاطمہ اور بچے بھی ان کے رونے کی وجہ سے گھر، وہ کمرے میں آ گئے اور وہ بھی رونے لگے۔ پھر حضرت کے بیٹے عبد الملک، جو حضرت عمر بن عبد العزیز کے بیٹے تھے، وہ بھی رونے لگے، اور کچھ حال رونے سے فرصت ہوا، کچھ جذبہ کم ہوا، تو بیٹے نے کہا کہ پاپا جان کیا آج رو رہے ہیں، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ وہ اللہ والے کے بیٹے اللہ والے ہوتے ہیں تو لکھ لیا کرتے تھے، آج خشیت الہی میں یہ خیال سے روئے، یہ خیال سے روئے، ایسے روئے۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا آج مجھے خیال آیا کہ میں دنیا کو بھی جانتا نہیں ہوں، جوش میں رہتا ہوں، اور خدا کی قسم جنت کو جہنم کو بھی نہیں جانتا، پتہ نہیں میرا کہاں جانا ہوگا، میرا کیا حشر ہوگا۔ اتنے بڑے جلیل القدر جو مدینے میں گورنر رہے، کتنی بڑی خشیت الہی، کتنا بڑا اللہ کا خوف آپ کے دل میں، سبحان اللہ۔ حضرت حشام بن حسنان فرماتے ہیں کہ میں اور مالک بن دینار، یعنی حضرت مالک بن دینار، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی وہاں موجود تھا اور اچھی آواز میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا، یعنی بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہوگا، ضرور ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، یہ سن کے حضرت خواجہ حسن بصری رونے لگے، اور ان کے ساتھی بھی جتنے محفل میں تھے خانقاہ شریف میں، وہ بھی رونے لگے، اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے، حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ اللہ کی یاد میں رونا تھا۔ دعا کرنی چاہیے اللہ آپ کو بھی یہ نعمت دے، مجھے بھی یہ نعمت دے۔ یہ رونا بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ کیسی کیسی حکایتیں، حدیثیں اس بات پہ آئی ہے کہ اللہ اکبر۔ اب دیکھو نا، یہ میں 333ویں حکایت حدیث پڑھ رہا ہوں، پوری کتاب جو ہے اس پر ہے، خدا کی یاد میں رونے والے کے واقعات۔ کبھی کوئی رات کی تنہائی میں روتا ہے، کبھی کوئی قرآن کی تلاوت کر کے روتا ہے، کبھی کوئی اذان سن کر روتا ہے۔ ہاں، ہمیں تو فرصت نہیں اذان کا جواب دینے کے لیے، مگر وہ اللہ والے تھے کہ اذان سن کر روتا ہے، مسجد کو دیکھ کر روتے ہیں، قرآن کو دیکھ کر روتے ہیں، رات کی تنہائی میں روتے ہیں، اور رونے کے بہت بہت فضائل ہیں جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ جو سنتا ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور آج پہلی بار اگر کوئی سنتا ہے تو ضرور اس پروگرام کو نوٹ کرے، FDH کے پیج میں جا کر جنت کیسے ملے گی۔ اسی میں 4
باتیں پروگرام چلتے ہیں. حضرت محمد بن عبد العزیز بن سلمان فرماتے ہیں ایک آدمی نے میرے والد کے سامنے یہ آیت پڑھی. کون سی؟ قسم ہے طور پہاڑ کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہے، حتیٰ ان عذاب ربک والی آیت پڑھی. پھر وہ حاضرین کے ساتھ ساتھ رونے لگے، یہاں تک کہ تلاوت کی آواز بھی کانوں تک نہیں پہنچتی تھی اور لوگوں کا رونا بڑا تیز ہو گیا تھا. سبحان اللہ. حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں میں نے حضرت عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی اور ان کو ذرا ٹھہراؤ ان سے پوچھا جائے، یعنی یہ آیت جس کا ترجمہ ہے، اور ان کو ذرا ٹھہراؤ کہ ان سے کچھ پوچھا جائے. تو یہ آیت کو آپ دہراتے رہے یہاں تک کہ ہمت نہ ہوئی کہ آگے گزرتے، یعنی اس کو پڑھتے اور روتے رہے اور نماز کو ختم کر دیا. حضرت امش فرماتے ہیں حضرت ابو صالح اذان دیتے تھے. امام نے جماعت کرانے میں دیر کر دی تو مؤذن نے ہمیں نماز پڑھائی تو وہ رونے کی وجہ سے آیت کو آگے نہ پڑھا سکے. یعنی اس زمانے میں مؤذن کا یہ حال تھا. ایسے اللہ والے ہوتے تھے. آج اذان دینے کے لیے لوگ شرماتے ہیں، داڑھی رکھنے کے لیے بھی شرماتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں جوان پارٹی جو ہوتی ہے وہ رکھیں گے، پیر صاحب ٹائم آئے گا تو ابو جی رکھیں گے. ابھی تو کیا، ارے تجھے خبر ہے کیا بڈھا ہو جائے گا، کچھ عمر آئے گی کہ نہیں آئے گی. ایسے بھی لوگ ہیں جو بائک پر جاتے جاتے ختم ہو گئے، فور ویلر میں جاتے جاتے ختم ہو گئے، ہارٹ اٹیک آیا اور ختم ہو گئے. ٹرین میں سوتا ہی رہا، رات کو سوتا ہی رہا، باپ بوڑھا ہے، جوان بچہ چلا گیا. یاد رکھیے یہ ہماری سوچ ہے کہ دیکھیں گے جو زندگی ملی ہے، جو زندگی کے دن تمہارے ہاتھ میں ہے، بس وہ ہی نعمت رحمت ہے، اس کو پکڑ لو. سوچنے کا کیا وقت نہیں ہے، زندگی جا رہی ہے، موت پیچھے آ رہی ہے، پھر کیا وقت، پھر کیا سوچنا. یہ خیال غلط ہے. اس لیے کسی کا خیال اگر یہ ہو تو اس کو یہ خیال ہٹا دینا چاہیے، اور جو اللہ نے زندگی کے دن دیے ہے اسی زندگی کے دن میں اس کو عمل کرنا چاہیے. ابھی ایک پروگرام چلتا ہے اللہ کی رحمت، یعنی لاکھوں کروڑوں خربوں نیکیوں کا ثواب. یہ سنیں آپ، چھوٹے چھوٹے عمل بتائے ہیں، اس میں اعمال بتائے ہیں، کیا کیا فضیلت ہے اس کو پکڑ لے. نماز پڑھیں، سب کے حقوق ادا کریں، سب بس بیڑا پار ہے. جنگ میں نہیں جانا، وہ کر چکے کرنے والے بھوکے اور پیاسے رہ گئے. تمہیں جنگ میں نہیں جانا، 5 وقت نماز پڑھنا ہے، فرض کو فرض ادا کرنا ہے، فجر میں اٹھنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں عمل کرنا ہے. تیار مل گیا ہے ہمیں. وہ زمانہ ایسا تھا اذان دینا مشکل، قرآن پڑھنا مشکل، نماز پڑھنا مشکل تھا. آج تو ہم ایسی والی مسجد میں، چھت والی مسجد میں، اچھی قالین چٹائیاں بچھی ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہیں.
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں پڑھ سکتے. پڑھنا چاہیے، وقت کو اپنے ہاتھ میں رکھے. یہ وقت جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا. اس لیے جتنا بھی ہو سکے عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک تمہیں تمہیں اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی ٹھہر جاؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے. یعنی وہ سوال و جواب کے وقت میزان کے بارے کی طرف اشارہ ہے. اور کیسے وہ مؤذن ہو گئے کہ مؤذن نے نماز پڑھائے اور رونے لگے. اس آیت سے آگے نہ بڑھ سکے اور سارے نمازی رونے لگے. حضرت عمر علی بن ابی عبداللہ الغزی فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن تیل والے کپڑوں میں نکلے اور ان کے پیچھے ایک حبشی جا رہا تھا. حبشی جو تھا چل رہا تھا. جب لوگوں میں یہ بات پہنچی تو حبشی واپس چلا گیا اور حضرت عمر کو دو آدمیوں کے پاس پہنچتے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تم پر رحمت فرمائے، راستہ دو، حتیٰ کہ آپ ممبر پر تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے اور خطبہ دیا. اور یہ جب آیت آئے اذ شمسو کوورت، پھر فرمایا سورج کی کیا حالت ہوگی، حتیٰ کہ جب اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الْجَنَّةُ، تو رونے لگے. اور مسجد کے لوگ بھی رونے لگے اور روتے رہے، اور مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، حتیٰ کہ میں نے مسجد کی دیواروں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ساتھ رو رہی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت عمر علی بن ابی عبداللہ فرماتے ہیں. اللہ والے تھے. آج ہم جمعہ کے خطبے میں کچھ لوگ جمعہ کے خطبے میں جاتے ہیں یا رمضان میں کبھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تراویح میں جاتے ہیں. اور اکثر تو جمعہ کے اندر میں نے بھی دیکھا ہے، کبھی کبھی میں مسجد میں کچھ بولتا رہتا ہوں. اب خطاب تو آتا نہیں اپنے کو، یار فقیر آدمی ہے. تو میں نے دیکھا ہے مسجد میں بھی لوگ نیند کرتے ہوتے ہیں، خوف نہیں، یا پھر کام کاج کے حساب سے، تھکان کے حساب سے. مگر کچھ جذبہ ایسا پیدا کرو نا کہ تھوڑی دیر ہی صحیح، مگر ایسے بیٹھیں، ایسے نماز پڑھیں، ایسے کچھ سنیں کہ وہ راضی ہو جائے. مدینے والے آقا کریم راضی ہو جائے. حضرت حکم بن نوح فرماتے ہیں، حضرت عبادن شہر میں حضرت زیگم کے پاس تھا کہ حضرت کی زیارت کے لیے حضرت زیگم نے کہا کہ اے حکیم تم تباہ ہو جاؤ، کوئی ہمارا ایسا ساتھی تلاش کرو جو قرآن شریف کی اچھی تلاوت کرتا ہو. اور اللہ نے اسے خوبصورت آواز سے نوازا ہو. تو حضرت بشر حافظ جو ہے اس کی قرآن کی تلاوت کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کو پسند کرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں چلا اور ایک فارسی آدمی کے پاس پہنچا جن کی آواز انتہائی خوبصورت تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ تو اس کو یہ نہ کہنا کہ قرآن پڑھو، ایسا نہ ہو کہ انہیں حسن آواز سے یہ عمارت ہی گر جائے. چنانچہ جب لوگوں کو نیند آنے لگی اور اطمینان و سکون ہو گیا، اس وقت اس کو کہا گیا ہاں اب تلاوت شروع کرو. یعنی
اللہ والے ایسے بھی تھے، لوگوں کا خیال بھی رکھتے تھے کہ اڑوس پڑوس کو کوئی ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو. سبحان اللہ. جب لوگ سکون سے سو گئے پھر ان سے کہا گیا ہاں اب قرآن کی تلاوت شروع کرو. خدا کی قسم جب فارسی نے قرآن پڑھا تو حاضرین رونے لگے اور بلبلانے لگے. پھر اس نے فارسی زبان میں کچھ مرثیہ کے اشعار کہے تو خدا کی قسم لوگ چیخنے لگے، اور جس طرح کے بچے کے غم والی مائیں چیختے ہیں، حتیٰ کہ عمارت کے لوگ بھی اٹھ گئے اور رو پڑے، جمع ہونے لگے. حضرت بشر بن منصور کو اس رات میں کئی دفعہ بے ہوشی طاری ہوئی. حضرت ابو مالی کی حالت تھی کہ کبھی کھڑے ہوتے کبھی بیٹھ جاتے، ایسا لگتا تھا جیسے عقل چلی گئی ہے، دیوانے ہو گئے ہوں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہم نے وہ رات جو گزاری، خدا کی قسم ایسی پاکیزہ رات اور وہ لذت والی رات پھر کبھی نہیں گزاری. سبحان اللہ. حضرت بشر نے مجھے بعد میں کہا اے حکیم تو تباہ ہو جا. یہ فارسی نے کیا کیا کہا؟ اے حکیم تباہ ہو جائے. وہ فارسی لوگوں کو، وہ فارسی یعنی اس کے بارے میں کہا حضور نے، وہ فارسی تو لوگوں کو مارتا ہے حتیٰ کہ قتل کر دے گا. کیا اس کی حسن آواز ہے، مرثیات تو کہا مگر اللہ کی کتاب کیسی لاجواب سنائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مصروف فرماتے ہیں کہ میں نے امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب یہ آیت پڑھی تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور عذاب پہ دوزخ سے بچا لیا. تو حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگے اور کہا ہاں اے میرے رب مجھ پر احسان فرما اور عذاب سموم سے مجھے محفوظ فرما. حالانکہ ان کے وسیلے سے اللہ ہم پر عذاب اگر ہوتا ہے تو دور فرما دیتا ہے ان کے نام کے صدقے میں. سبحان اللہ. مگر خوف الہی ایسا تھا، عشق الہی ایسا تھا، ہر دم اللہ کی یاد میں بس رونا ہوتا تھا. حضرت عبدالعزیز خود حضرت توبۃ الانوری کی اولاد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ دوست بہت زیادہ جمع ہوا کرتے تھے. پھر اپنی عمارت کی ابتدائی کے زمانے میں ہم نے ایک رات آبادان میں گزاری اور ہمارے ساتھ اس رات ربیع بن صبیح موجود تھے اور ابو بکر بن خنیسلفی بھی موجود تھے اور کئی فقراء کرام وہاں موجود تھے کہ اچانک حضرت عبد الواحد بن زید تشریف لائے تو سب لوگ ان کے اکرام کے لیے کھڑے ہو گئے. جب ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی خوبصورت آواز میں، درد بھری آواز میں قرآن پڑھنا شروع کیا. تو حضرت عبد الواحد جب نشست گاہ پر اور بیٹھے بینا کے قاری نے تلاوت شروع کی سورہ الطور کی 9-10ویں آیت، تو حضرت عبد الواحد بن زید چیخ مار کے رونے لگے اور چیخ نکل گئی. حاضرین بھی خوب رونے لگے اور حضرت عبد الواحد کی یہ حالت ہو گئی کہ خوب رونے لگے اور حضرت عبد الواحد یہ حالت کئی وقت
کئی بار ہوتی رہی، بے ہوش ہوتے ہوش آتا، بے ہوش ہوتے ہوش آتا، اور پھر ہچکیاں بن گئی اور بے ہوش پھر ہو گئے، حتیٰ کہ وہ بے ہوش رہے، ہم روتے رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد محفل میں کچھ افاقہ ہوا اور ہم سب لوگ چلے آئے۔ یہ حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رونا جو ہے وہ اللہ کی یاد میں بہت بڑا ثواب بھی رکھتا ہے، مرتبہ بھی رکھتا ہے، اور اب جس کو یہ دولت اللہ نے دی ہے اسے معلوم ہے کہ اس سے کیا کیا ہوتا ہے۔ بس مانگنا چاہیے اللہ سے کہ پروردگار ہمیں ایسی دولت سے نواز کہ ہم بھی تیری یاد میں رونا سیکھ لیں۔ حضرت امام شاہبی سے مروی ہے ترجمہ قرآن پاک کا، سورہ طور آیت نمبر 7 اور 8۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے یہ آیت پڑھی، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، رونا بھی حضرت کا بہت تیز ہو گیا، حتیٰ کہ مضطرب ہو گئے۔ ان سے اس کے بارے میں کہا گیا تو فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی طرف سے سچی قسم اٹھا لی ہے۔ پھر حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا کہ یہاں کچھ لوگ جو قرآن کو سنتے حتیٰ کہ ان کی آوازیں اٹھ جاتی، حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں لوگ اس حال میں رہیں گے جب وہ ذکر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے روتے ہوں گے اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح اور اس سے زیادہ تیز ان لوگوں پر برستی ہوگی، اور اللہ اس سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب کہ انشاءاللہ ہم سنیں گے وعظ میں رونے والے حضرات کی کیفیت، بیان میں رونے والے ہیں۔ اور آج اگر ہم کسی کے بیان میں جاتے ہیں، کوئی عامل کامل سید زادے، کیا سیکھتے ہیں؟ بس اتنا سیکھتے ہیں بہت اچھی تقریر کیا، پر تو نے کیا حاصل کیا؟ کچھ نہیں۔ کم سے کم کچھ حاصل کر لیتا۔ وہ تو ان کا فرض ادا کر کے چلے گئے، اور فرض ادا کرتے ہیں۔ یہ وقت بھی تیرے لیے انمول اور نعمت ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اس کے پاس آیا تھا راستہ دکھانے والا، بات بتانے والا، عمل سکھانے والا، مگر کیا نہیں۔ خیر اللہ توفیق دے۔ اب سنتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں صف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا جب دائیں بائیں جانب تو میری طرف دو طرف کے چھوٹے چھوٹے انصارہ قبیلہ کے نوجوان لڑکے کھڑے تھے۔ میں نے آرزو کی، خیال آیا کاش کہ میرے ساتھ کوئی بڑا آدمی کھڑا ہوتا۔ اب دیکھیے یہ اللہ والوں کی شان۔ تو انہیں میں سے ایک نے کہا، میری طرف اشارہ کر کے ایک نے کہا، چچا جان کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا بتائیے چچا جان، سامنے کوئی دکھ رہا ہے؟ ابو جہل دکھ رہا ہے؟ کیا ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ انصاری صحابہ کے جوان بیٹے
نوجوان بیٹے. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اچھا اسے یہ بھی خبر ہو گئی کہ میں خیال کر رہا ہوں. تو میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو میں نے کہا ہاں بھتیجے دیکھو وہ جو گھوم رہا ہے نا وہ ابو جہل ہے. اچھا اچھا. تو کہنے لگا دوسرا جو دونوں انصاری میری طرف جوان تھے تو دوسرا کہنے لگا اچھا چچا جان یہی ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے. میں نے کہا ہاں. تو پھر اس نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اب کہ تو بس ہم دونوں بھائی میں سے کوئی ایسے ہم لڑیں گے کہ اگر مرنے والا مرے گا جہنم میں جانے والا جہنم میں جائے گا یا جنت والے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا بات ہے. پھر وہ دونوں جب حکم ہوا جب اشارہ کیا تو آمنا سامنا ہوا تو دونوں جوان نے تلوار سنبھالی اور جھپٹے اور حملہ کیا اور حملہ کر کے ابو جہل کو قتل کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں میں نے پوچھا کہ ابو جہل کو قتل کیا تو دونوں نے کہا ہاں ہم نے قتل کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اپنی تلواریں دکھا سکتے ہو صاف کر لیے. کہا نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نے اپنی تلوار دکھائی تو آپ نے دونوں کو سبحان اللہ کہہ کے شاباشی دی مرحبا کہا اور کہا کہ عمروں کو جتنا بھی سامان ہو یہ سب سامان یہ دونوں بچوں کو دے دیں. دونوں بچوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی ضرورت نہیں ہم نے تو آپ کو اللہ کو راضی کیا ہے. بعض روایت میں ہے کہ ابو جہل کے قاتل معاذ اور مؤذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ افرا کے بیٹوں کو بلایا لیکن ممکن ہے کہ یہ بھی ہو بعد میں شریک ہو گئے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے قتل سے بڑے خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا تھا اس وقت کہ یہ اس امت کا فرعون تھا اللہ نے اسے ختم کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اس میں عبداللہ بن رواح اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. جب مشرکین نے صف آرائی کی تو ان میں سے ایک آدمی نے سامنے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا. مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اس کے سامنے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں تو میری ماں کو میری عورت کو میرے بچوں کو برا بھلا کہہ دے برا بھلا کہنا شروع کر مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہ کہے. پھر اس نے سرکار کو برا بھلا کہا پھر اس نے کہا مت کہ برا بھلا. ایسے وہ عاشق رسول نے 3 بار کہا کہ مت کہے برا بھلا مگر اس نے نہیں مانا. جب اس نے نہیں مانا تو فوراً وہ عاشق رسول نے مشرکین کے پیچھے وار کیا دونوں میں مقابلہ ہوا اور مشرکین کو آپ نے قتل کر دیا. پھر کفاروں نے بھی
مسلمان اس جاباز کو گھیرے میں لے کر شہید کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایسے آدمی پر تعجب ہوتا ہے کہ اس نے اللہ رسول کی مدد کی ہے؟ بے شک جس نے اللہ کے رسول کی مدد کی ہے وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے و تمہیں توفیق عطا فرمائے اور سرکار کا عشق عطا فرمائے، سرکار کی محبت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں کوئی محمد نام والا ہو اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جو چاہے مجھے لڑکا ہو تو وہ نیت کرے اللہ لڑکا عطا فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی نام کی نسبت سے نام رکھے یا پہلے نام محمد رکھے۔ جس گھر میں نام محمد، احمد یا حضور کے نام سے کوئی نام نسبتی ہوگا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جس گھر میں محمد نام کا کوئی ہو وہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک قبر میں۔ اہل کتاب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی پیدائش کی نشانیاں۔